بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کن وجوہات کی بنا پر واجب ہوتی ہے اور کس شرائط کے ساتھ قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو ان کی 3 وجوہات ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت کرے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ایک بکرا قربان کروں گا، تو جیسے ہی اس کا وہ کام ہو جائے گا تو اس کے اوپر ایک بکرا قربان کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شرعی فقیر ہے جس کے اوپر شریعت نے قربانی واجب بھی نہیں کی ہے، اور اس شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے قربانی کا جانور خریدا، تو جیسے ہی وہ قربانی کا جانور خریدے گا تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں اس قربانی کے جانور کو بیچ دیتا ہوں، تو وہ اس جانور کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی نہیں، اس نے خود اپنے اوپر قربانی کو واجب کیا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کے طور پر شرائط کے ساتھ قربانی واجب ہوتی ہے۔ باقی دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں اس کے اوپر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ عقل کا ہونا، یعنی عاقل ہو۔ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، لیکن اس کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بالغ ہونا، کوئی شخص بالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے پاس کتنے ہی پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ نابالغ ہے، اس کے اوپر شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی بالغ کے اوپر واجب ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہونا، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی حالت سفر میں ہے لیکن اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور وہ صاحب نصاب بھی ہے لیکن سفر کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ کرنا چاہے تو بہتر ہے، اس کی قربانی نفلی قربانی ہوگی، لیکن شریعت نے اس کے اوپر قربانی کو واجب نہیں کیا ہے۔ اور مسافر کون ہے؟ مسافر وہ شخص ہے جو شہر کی حدود سے باہر جائے، اپنے شہر کے حدود سے باہر جائے اور 92 کلومیٹر دور چلا جائے، اور تو یہ مسافر ہے جس میں یہ 2 چیزیں جمع ہو گئی، وہ مسافر کہلاتا ہے۔ اب شہر کی حدود سے باہر بھی جا رہا ہے اور 92 کلومیٹر دور بھی جا رہا ہے، لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں اس کی 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، تو وہ جتنے دن بھی وہاں پر قیام کرے گا، ٹھہرے گا، رکے گا، تو وہ مسافر ہی رہے گا، نماز بھی قصر کر کے پڑھے گا۔ اور اگر اس کی 15 دن سے زیادہ رہنے کی وہاں نیت ہے، 15 دن سے زیادہ رہنے کی وہاں نیت ہے، تو وہ مسافر نہیں رہے گا، مقیم ہو جائے گا، اور اس کے اوپر مقیم کے احکام لاگو ہو جائیں گے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مالک نصاب ہو۔ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور کوئی مالک نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔